صفحہ نمبر 249 جاری ہے۔ نوٹ: یہ بات ذہن میں رہے کہ جس چیز کی نظر مان لی ہو وہ حرام اور ناجائز نہ ہو۔ نیز یہ بات بھی خیال میں رہے کہ اگر کسی نے مسلسل روزے رکھنے کی نظر مان لی ہو تو وہ مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر درمیان میں ناغہ کر لیا تو اثر 9 روزے رکھنے ہوں گے۔ مسلسل کی قید نہ لگائی ہو تو جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے، اس کی نظر پوری ہوگی۔ صفحہ نمبر 250 باب الاعتکاف، باب اعتکاف کے بیان میں۔ هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلاة الخمس فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلاة على المختار وللمرأة الاعتكاف في بيت بينها وهو محل أعينته للصلاة فيه والاعتكاف على 3 أقسام: واجب في المنظور وسنة كفاية مؤقدات في العشر الأخير من رمضان ومستحب فيما سواه والصوم شرط لصحة المنظور فقط وكله نفلا مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعیات کالجمعۃ اور طبیعیات کالبول۔ ترجمہ: اور یہ اعتکاف ٹھہرنا ہے اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں عملاً 5 نمازوں کے لیے جماعت ہوتی ہو، پس صحیح نہیں ہے ایسی مسجد میں جس میں نماز بجماعت نہ ہوتی ہو، قول مختار کے مطابق۔ اور عورت کے لیے اعتکاف اس کے گھر کی مسجد میں ہے اور وہ جگہ ہے جس کو گھر میں نماز کے لیے متعین کیا ہو۔ اور اعتکاف 3 قسموں پر ہے: واجب ہے جب اس کی نظر مانی گئی ہو، اور سنت کفایہ موقدہ ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اور مستحب ہے ان کے علاوہ، اور روزہ شرط ہے۔ نظر شدہ اعتکاف کی صحت کے لیے صرف اور نفل اعتکاف کی کم از کم مدت وقت قلیل ہے، اگرچہ چلتے ہوئے ہو مفتی بقول کے مطابق، اور نہیں نکلے گا مسجد سے مگر شرعی حاجت کے لیے جیسے جمعہ کی نماز، یا طبی حاجت کے لیے جیسے پیشاب۔ صفحہ نمبر 251 او ضروریات کانہدام المسجد و اخراج ظالم کرہن و تفرق اہلہ و خوف علی نفسہ و متاعہ من المقابرین فیدخل مسجدا غیرہ من ساعتہ فإن خرج ساعتا بلا عذر فسدد الواجب وانتہا بہ غیرہ وأکل المعتکف وشربہ ونومہ وعقدہ البیع لما یحتاجہ لنفسہ او اجالہ فی المسجد وکرہ احضار المبیع فیہ وکرہ عقد ما کان للتجارۃ وکرہ الصمت ان اعتقدہ قربۃ والتکلم الا بخیر وحرم الوطء ودوائہ وبطل بوطئہ وبالانزال بدوائہ ولزمتہ للجالی ایضاً بالنظر اعتکاف ایام ولزمتہ ایام بالنظر للجالی متتابعات۔ ترجمہ: یہ حاجت ضرور یہ کہ ضروریہ کے لیے جیسے مسجد کا انہدام اور کسی ظالم کا جبراً نکلنا اور اہل مسجد کا متفرق ہونا اور اپنی جان یا مال کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ستم گروں کی طرف سے، پس وہ داخل ہو جائے کسی دوسری مسجد میں اسی لمحہ سے، پس اگر نکلا مسجد سے باہر ایک ساتھ بھی بغیر کسی عذر کے، واجب فاسد ہوا اور ختم ہو جائے گا اس نکلنے سے غیر واجب، اور کھانا معتکف کا اور پینا اس کا اور نیند اس کی اور اس کی عقد بے جس کی خود اس کو یا اس کے اہل و عیال کو احتیاج ہو مسجد میں ہی ہے، اور مکروہ ہے حاضر کرنا بے خرید و فروخت کی چیز، اور مکروہ ہے تجارت کے لیے عقد بے، اور مکروہ ہے خاموش رہنا اگر اس کو ثواب گرداننا ہو، اور بات چیت کرنا مگر خیر و بھلائی کی، اور حرام ہے ہم بستری اس پر ابھارنے والے امور، اور باطل ہو جاتا ہے اعتکاف ہم بستری سے اور اس کے دوائی کی بنا پر انظار سے، اور لازم ہے راتوں کا اعتکاف بھی دنوں کے اعتکاف کی نظر میں، اور لازم ہے دن بھی راتوں کے اعتکاف کی نظر میں لگاتار۔ صفحہ نمبر 252 وَإِن لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ وَلَزِمَتْهُ لَیْلَتَانِ بِنَظْرِ یَوْمَیْنِ وَسَاحَ نیت النہر خاصة دون للجال وإن نظر اعتکاف شہر ونوج النہر خاصة او للجال خاصة لا تعمل نیته الا ان یسرها۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے
ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ پاون جاری ہے۔ اول الجال خاصة لا تعمل نيته إلا أن يسرها بالاستثناء والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة، وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص، ومن محاسنه أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى المولى وملازمة عبادته في بيته والتحسن بحسنه۔ وقال عطاء رحمه الله: مثل المعتكف مثل رجل يختلف على باب عظيم لحاجة، فالمعتكف يقول لا أبرح حتى يغفر لي۔ ترجمہ: اگرچہ لگاتار ہونے کی شرط نہ لگائی ہو، ظاہر روایت کے مطابق اور لازم ہے اس کو 2 راتیں 2 دنوں کے نظر، اور صحیح ہے خاص دنوں کی نیت کرنا سوائے راتوں کے، اور اگر نظر مانی 1 مہینے کے اعتکاف کی اور خاص دنوں کی نیت کی یا خاص راتوں کی نیت کی تو اس کی نیت کارگر نہ ہوگی۔ البتہ اگر استثناء کی تصریح کر دے اور اعتکاف مشروع ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ اشرف اعمال میں سے ہے جب اخلاص سے ہو، اور اس کے محاسن میں سے ہے کہ اس میں دل امور دنیا سے فارغ کر دینا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مولا کے حوالے کرنا ہوتا ہے، اور عبادت کی پابندی خانہ رب میں ہوتی ہے، اور قلعہ خدا بندی میں قلعہ بند ہونا ہوتا ہے۔ اور کہا عطا رحمۃ اللہ نے کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو جا پڑتا ہے کسی بڑے دروازے پر کسی حاجت کے لیے، تو معتکف یہ کہنا عہد کرتا ہے کہ نہیں ہٹوں گا اس در سے یہاں تک کہ میری بخشش ہو جائے۔ صفحہ نمبر 253۔ وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ لِلْعَاجِزِ الْحَقِيرِ بِعِنَايَةِ مَوْلَاهُ الْقَوِيِّ الْتَقْدِيرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمَنْ وَالْآهَا، وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مُتَوَسِّلِينَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْعَمِيمَ وَيُجْزِلَ بِهِ الثَّوَابَ الْجَسِيمَ۔ ترجمہ: اور یہ جو کچھ پیش کر سکا ہے یہ عاجز و حقیر بندہ اپنے قوی و قدیر مولا کی عنایت سے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت سے نہ نوازتا۔ اور اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے آل پر، اور اس کے اصحاب پر، اور اس کی ذریت پر، اور ان پر جنہوں نے آپ کی نصرت کی۔ اور ہم اللہ سبحانہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس رسالہ کو خاص اپنے ہی واسطے قرار دے، یعنی قبول کرے، اور اس کو عمومی نفع کا ذریعہ بنا دے، اور اس پر بہت بڑا ثواب عطا کرے۔ توضیح: ایسی مسجد میں ٹھہرنا جہاں 5 نمازیں جماعت سے ہوتی ہوں اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کے معنی لغت میں ٹھہرنے اور کسی چیز پر مداومت کرنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کی نیت سے ایک ایسی مسجد میں ٹھہرنا جہاں پر 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو،
چنانچہ اس مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں 5 وقت جماعت عملاً نہ ہوتی ہو، اعتکاف صحیح نہیں مختار کول کے مطابق۔ اور عورت اعتکاف کرے گی گھر کی مسجد میں۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی گئی ہو، وہاں پر عورت اعتکاف کے لیے بیٹھے گی، اور وہ معتکفہ عورت اس جگہ سے بغیر عذر کے نکل آئی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 254۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت کفایہ، موقدہ، مستحب۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف کی نظر مانی ہو تو وہ واجب اعتکاف ہے۔ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان کے 10 آخری دنوں اور نظر مانی ہوئی اعتکاف کے سوا اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی تو اس نظر اعتکاف کی صحت کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے رکھا جا سکتا ہے اگرچہ چلتے ہوئے ہو، اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور جس کسی نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو اپنے جائے اعتکاف سے بغیر کسی حاجت کے نہیں نکلے گا سوائے شرعی ضرورت کے، مثلا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، یا طبی حاجت یعنی قضائے حاجت کے لیے، یا مجبوری کی وجہ سے، مثلا مسجد کو گرایا جا رہا ہو، یا کسی ظالم کا جبراً مسجد سے نکالنا، یا مسجد والوں کا متفرق ہونا، یا جان کا خطرہ ہونا، یا کپڑوں مال و سامان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہونا، پس وہ اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں داخل ہوگا فوراً بغیر دیر لگائے۔ اور اگر بغیر عذر کے مسجد سے نکلا تو وہ واجب اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور اس نکل جانے سے غیر واجب یعنی نفلی اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہوتا، اور معتکف کھائے گا اور پیے گا اور سوئے گا مسجد میں، اور اس معتکف کی عقد بیع و شرع جس کی خود اسے ضرورت ہو یا اس کے بال بچوں کی ضرورت ہو تجارت کے لیے نہ ہو تو وہ مسجد ہی میں ہوگی، اس کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور جو چیز بیچی یا خریدی جا رہی ہو اس کا مسجد میں لے آنا مکروہ ہے، کیونکہ مسجد حقوق العباد کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے اسے دکان نہیں بنایا جائے گا۔ اور معتکف کے لیے تجارت کی غرض سے عقد بیع کرنا مسجد میں مکروہ ہے، اور اعتکاف کی حالت میں خاموش رہنا بھی مکروہ ہے اگر وہ اسے ثواب سمجھتا ہو، کیونکہ یہ اہل کتاب کا روزہ ہے، لیکن اگر خاموشی ثواب نہ سمجھتا ہو بلکہ اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکنا مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صفحہ نمبر 255۔ اور فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، ہاں اگر خیر کی باتیں ہوں، مثلا قرآن کریم پڑھتا ہو، اس کا درس دیتا ہو، حدیث کا درس دیتا ہو، سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہو، اور پیغمبروں اور صالحین امت کے واقعات بیان کرتا ہو تو ثواب کا کام ہے۔ ہم بستری کرنا حرام ہے، اسی طرح تمام جنسی خواہشات ابھارنے والے اسباب و ذرائع بھی حرام ہے، اور ہم بستری کرنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، خواہ قصدن ہو یا بھول کر ہو یا مجبور کیا گیا ہو، دن کو یا رات کو ہو، اور اس کے ابھارنے والے اسباب کی وجہ سے انزال ہونے پر بھی باطل ہو جاتا ہے۔ دنوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے راتوں کو بھی اعتکاف کرنا لازم آتا ہے، اور راتوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے دنوں کا بھی اعتکاف لازم آتا ہے، اور وہ بھی مسلسل، اگرچہ اس نے پے در پے کی شرط نہ لگائی ہو ظاہر روایت کے مطابق، کیونکہ اعتکاف کا مبنی تسلسل پر ہے۔ اگر 2 دن کے اعتکاف کی نظر مانی تو وہ 2 راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہے، چنانچہ پہلے دن کے غروب سے پہلے اعتکاف میں داخل ہوگا اور آخری دن کو غروب کے بعد اعتکاف سے نکلے گا۔ اگر کسی شخص نے خصوصیت سے صرف کئی دنوں کے اعتکاف کی نیت کی اور بغیر راتوں کے تو یہ نیت صحیح ہے، اور اگر کسی شخص نے 1 مہینے کے اعتکاف کی نظر کی اور اس سے صرف دن مراد لیے اور یا خاص راتوں کو نظر مان لی تو اس کی نیت کارگر نہ ہوگی، البتہ اگر استثناء کی تصریح کر دے، مثلا کہہ دے کہ بغیر راتوں کے، تو گویا یوں کہا کہ 30 دن تو درست ہے، اور اگر الیام کہا یعنی بغیر دنوں کے تو اس پر کچھ لازم نہ آئے گا، کیونکہ صرف راتیں باقی رہ گئی ہیں، اور اس میں اعتکاف صحیح نہیں، کیونکہ روزہ جو اس کے لیے شرط ہے وہ نہیں رہا، اور اعتکاف کی مشروعیت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ معتکف کا تمام وقت مسجد میں اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، لہٰذا معتکف ایسے لوگوں کی طرح ہوتا ہے جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے یسبحون اللیل والنہار وہم لا یسمعون، وہ شب و روز اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں۔ نیز بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے اخیر اشرا اعتکاف فرماتے رہے۔ جب اعتکاف مبنی بر اخلاص ہو تو وہ یہ بہترین اعمال میں سے ہے، اور اس کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا کے کام کاج سے فارغ ہوتا ہے، اور صفحہ نمبر 256، اور انسان کو اپنے آپ کو اپنے مولا کے سپرد کر دینا ہوتا ہے، اور عبادت کی پابندی ہوتی ہے، خانہ خدا سبحانہ تعالیٰ مسجد میں اور اللہ تعالیٰ کے قلعہ میں قلعہ بند ہونا ہوتا ہے۔ دشمن خدا اپنے مکر و فریب سے اس تک پہنچتے نہیں
پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے غلبہ اور قوت کے باعث حضرت عطا بن ابی رباح جو حضرت بن عباس کے شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے مشائخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ معتکف شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آتا ہے اور ٹھہرتا ہے اس عظیم بادشاہ کے دروازے پر جو اس کی ضروریات پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پس معتکف اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ میں نہیں ہٹوں گا اس درگاہ سے اور ٹھہرا رہوں گا اور مانگتا رہوں گا اپنی تمام حاجات اور ضروریات کو اور اپنی پریشانیوں کے ازالے کی جو مجھے لاحق ہے سوال کرتا رہوں گا، وہی میرا مصاحب اور مددگار بنے اور میری لغزشوں اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہاں سے مصنف اپنی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عاجز اور حقیر بندہ اپنے قوی اور قدرت رکھنے والے مولا کی عنایت سے یہ کچھ پیش کر سکا ہے۔ بس تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی اور ہم ہدایت نہیں پا سکتے اگر اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت سے نہ نوازتے۔ اور اللہ کی صدہار رحمتیں ہوں اور ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پر، اس کے اصحاب پر اور اس کے ذریات پر اور ان پر جنہوں نے ان سے پیار اور محبت کی اور ان کی مدد کی۔ اور ہم اللہ سبحانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کتاب کو خالص اپنی ذات کے لیے قبولیت سے نواز دے اور اس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور اس کے عظیم ثواب سے ہمیں نواز دے، آمین۔ صفحہ نمبر 257 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معمولات و مجالس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صفحہ نمبر 258 ابتدائیہ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی اچھی زندگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو خوبیاں انسان دوسروں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تمام تر خود اس کی اپنی زندگی میں پائی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے حسین ترین نمونہ ہے اور جس کے لیے قرآن کریم میں اسوہ حسنہ کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ زیر نظر سطور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ان روزمرہ معمولات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی ہر زندگی کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معمولات اس عظیم و جلیل زندگی کے ہیں جس کی ذات ہر انسان کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے مرکز عطا و محبت ہے اور جن کی اطاعت اور اتباع کے بغیر اسلام اور ایمان کے دعوے پھیکے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے ارشاد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ کی محبت پالو گے۔ اور محبت و اتباع کا تقاضا ہے کہ دین کے فرائض و واجبات کے علاوہ وہ عام روزمرہ معمولات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اسوہ حسنہ اپنانے کی کوشش کی جائے۔ صفحہ نمبر 259 معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح سے شام تک کے معمولات۔ امام ترمذی نے شمائل میں حضرت علی سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک عبادت الہی کے لیے، دوسرا عام خلق کے لیے اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا۔ اس دوران لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مواعظ و نصائح تلقین فرماتے۔ اکثر صحابہ سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے، کبھی خود اپنا خواب بیان فرماتے۔ اس کے بعد ہر قسم کی گفتگو ہوتی، لوگ جاہلیت کے قصے بیان کرتے، شعر پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرا دیتے۔ اکثر اسی وقت مال و غنیمت اور وظائف و خرائج وغیرہ کی تقسیم فرماتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب دن کچھ چڑھ جاتا تو چاشت کی کبھی 4 کبھی 8 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد گھر جا کر گھر کے دھندے میں مشغول رہتے، اپنے پھٹے کپڑوں کو سیتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گاڑ لیتے، خود بکریوں کا دودھ دھوتے۔ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس جاتے اور ذرا ذرا دیر ٹھہرتے، پھر جہاں شب بصری ہوتی تمام ازواج مطہرات وہیں جمع ہو جاتی، عشاء تک مجلس رہتی، پھر نماز عشاء کے لیے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز عشاء کے بعد واپس آ کر آرام فرماتے۔ ازواج مطہرات رخصت ہو جاتی، نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنی ناپسند فرماتے۔ خواب کا معمول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت نماز عشاء پڑھ کر آرام فرماتے تھے، سوتے وقت قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنے کے بعد یہ کلمات پڑھ کر آرام فرماتے، اللہم بسمک اموت و اخشا۔ صفحہ نمبر 260 اے اللہ تیرے نام لے کر مرتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ جب نیند سے جاگتے تو یہ کلمات ادا فرماتے، الحمدللہ الذی اخشانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس خدا کا شکر جس نے موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف حشر ہوگا۔ ہمیشہ دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر سوتے، آدھی رات جب رات جاگ اٹھتے، پہلے مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ بچھونے میں کوئی التزام نہ تھا، کبھی معمولی بستر، کبھی کھال پر، کبھی چٹائی اور کبھی خالی زمین پر آرام فرماتے۔ رات کی عبادت کا معمول۔
آن وسلم کی خاندگی معمولات اور اورات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے برابر کوئی واقف نہ تھا۔ ان سے مروی ہے کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اس قدر نمازیں پڑھی کہ پاؤں پر ورم آ گیا۔ 12 مہینے تک باقی آیتیں رکی رہیں۔ سال بھر کے بعد جب بقیہ آیتیں اتریں تو قیام لیل جواب جو اب تک فرض تھا نفل رہ گیا۔ حضرت عائشہ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز بجماعت سے فارغ ہو کر گھر چلے آتے تو یہاں 4 رکعتیں پڑھ کر استراحت فرماتے، سو کر اٹھتے، پہلے مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور جائے نماز پر آ کر 8 رکعتیں ادا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ دیر پھر استراحت فرماتے اور جب فجر کی اذان ہو جاتی تو سنتے ادا کر کے پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، اور رات کی یعنی تہجد کی عبادت کے بارے میں رکعات کی مختلف تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ معمولات نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں بھی پڑھی ہیں، تاہم عادت مبارک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نئے وضو کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ وضو میں معمول یہ تھا کہ پہلے 3 بار ہاتھ دھوتے، پھر 3 بار کلی کرتے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالتے، اس کے بعد 3 بار منہ اور 3 بار ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے، سر کا 1 بار مسح کرتے اور 3 بار پاؤں کو دھوتے۔ بعض اوقات کسی عضو کو دوبارہ 2 بار اور کبھی 1 بار بھی دھویا ہے۔ سنن نوافل زیادہ تر گھر ہی میں ادا فرماتے، فجر کی 2 رکعت سنت نہایت اختصار کے ساتھ ادا کرتے، لیکن فرض کی 2 رکعتوں میں عموماً طویل صورتیں پڑھتے۔ صحابہ کا اندازہ ہے صفحہ نمبر 261 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ ظہر و اثر میں فجر کی بنسبت تخفیف فرماتے، تاہم ظہر کی اول 2 رکعتوں میں قدر طویل قرأت فرماتے اور اثر کی اول 2 رکعتوں میں ان سے کم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، عشاء کی نماز میں عام طور پر والتین والزیتون اور اسی کے برابر کی صورتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز میں طویل ترین صورتیں پڑھتے تھے۔ جمعہ کی نماز میں کبھی سبح بسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیات پڑھتے تھے۔ معمولات خطبہ واضح و نصیحت اور ارشادات تو ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ دیا کرتے تھے، بالخصوص جمعے کے لیے تو خطبہ لازمی تھا۔ جمعہ کے خطبات میں یہ معمول تھا کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی کے ساتھ گھر سے نکلتے، مسجد میں داخل ہوتے، لوگوں کو سلام کرتے، پھر منبر پر تشریف لے جاتے، لوگوں کی طرف رخ کرتے اور اذان کے بعد فوراً خطبہ شروع کر دیتے۔ پہلے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، لیکن جب منبر بن گیا تو ہاتھ میں عصا لینا چھوڑ دیا۔ خطبہ ہمیشہ نہایت مختصر اور جامع ہوا کرتا تھا۔ جمعہ کے خطبہ میں عموماً سورہ کاف پڑھتے، جس میں قیامت اور روز حشر کی تمام تفصیلات کا ذکر ہے۔ خطبہ ہمیشہ حمد خداوندی کے ساتھ شروع کرتے تھے۔ میدان جہاد میں جب خطبہ دیتے تو کمان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ عمومی واعظ و ارشاد کے لیے عام طور پر ناغہ دے کر خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ تنگ نہ ہو جائیں اور گھبرا نہ جائیں۔ معمولات سفر حج، عمرہ اور زیادہ تر جہاد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سفر کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی۔ سفر میں معمول یہ تھا کہ ازواج محترات میں قرعہ ڈالتے اور جس کے نام قرعہ پڑتا وہ ہم سفر ہوتی۔ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے اور صبح سویرے روانہ ہو جاتے۔ افواج کو بھی جب کسی مہم پر روانہ فرماتے تو اسی طرح صبح سویرے ہی روانہ فرماتے۔ جب سواری سامنے آتی اور رکاب میں قدم مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے، اور جب سواری پر سوار ہو جاتے تو 3 بار تکبیر کہتے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ صفحہ نمبر 62 پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر بنایا، حالانکہ ہم خود اس کو متی نہیں کر سکتے تھے اور ہم اپنے خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا فرماتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن عمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا واتوامنا بعد اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من واشاء الصغر وما بات المنقلب فی الاہل والمال۔ خداوند اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، پرہیزگاری اور عمل پسندیدہ کی درخواست کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے اس سفر کو آسان اور اس کی مسافت کو طے کر دے۔ خداوند اس سفر میں تو رفیق ہے، بال بچوں کے لیے تو ہمارا قائم مقام ہے۔ اے اللہ، میں سفر اور واپسی کا علام، مصائب اور گھر بار کے مناظر قبیحہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب واپس ہوتے تو مندرجہ بالا دعا میں اس قدر اضافہ فرما دیتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حمدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ سفر کے دوران جب کسی چڑھائی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب چڑھائی سے نیچے اترتے تو تسبیح پڑھتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تکبیر و تسبیح پڑھتے۔ جب کسی منزل پر اترتے تو یہ دعا فرماتے: اے زمین پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیری برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو تجھ پر چلتی ہے، اور خداوند میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیر، سانپ، بچھو اور اس گاؤں کے رہنے والوں اور آدمیوں سے۔ جب سفر کے دوران آپ کسی آبادی میں داخل ہونا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، اے سات آسمانوں اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جس پر وہ سایہ فگن ہے، اے ساتوں زمینوں اور ان تمام مخلوقات کے پروردگار جو ان پر موجود ہیں، اے شیاطین اور ان تمام نفوس کے پروردگار جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں، اے ہوا اور ان تمام اشیاء کے پروردگار جن کو وہ اڑاتے ہیں، میں تجھ سے اس گاؤں اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی بھلائی کی درخواست کرتا ہوں، اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ پہنچتے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر مکان کے اندر تشریف لے جاتے۔ لوگوں کو بھی یہی ہدایت تھی کہ سفر سے واپس آنے کے ساتھ ہی گھر کے اندر نہ جائیں۔ معمولات جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب فوج کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو امیر لشکر کو خاص طور پر پرہیزگاری اختیار کرنے اور اپنے رفقا کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فرماتے۔ پھر تمام فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے: خدا کے نام پر خدا کی راہ میں کفار سے لڑو، خیانت اور بدعہدی نہ کرنا، مردوں کے ناک و کان نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اس قسم کی ہدایات کے بعد شرائط جہاد کی تلقین کرتے، اور جب فوج کو رخصت کرتے تو یہ الفاظ فرماتے: میں تمہارے دین، امانت اور تمہارے اعمال کے نتائج کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک جہاد ہوتے اور حملہ کے مقام پر رات کو پہنچتے تو صبح کا انتظار کرتے۔ اگر صبح کے وقت اذان فجر سنتے تو حملہ سے رکتے، نہیں تو حملہ کرتے۔ اگر صبح کے وقت حملہ کرنے کا اتفاق نہ ہوتا تو دوپہر ڈھلے حملہ کرتے۔ جب کوئی مقام فتح ہو جاتا تو اقامت عدل و انصاف کے لیے وہاں 3 دن تک قیام فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہوتے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ، اے میرے اللہ، تو میرا دست بازو ہے، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سہارے پر میں مدافعت کرتا ہوں، حملہ کرتا ہوں اور لڑتا ہوں۔ صفحہ نمبر 264۔ معمولات عیادت و تعزیت: بیماروں کی عیادت و غمخواری آن صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے تھے، اور صحابہ کو بھی ارشاد ہوتا تھا کہ دوسروں کی عیادت کرنا بھی ایک مسلمان کا فرض ہے۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کو تسلی دیتے، تسکین دیتے، پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اس کی صحت کے لیے دعا فرماتے اور کہتے کہ انشاءاللہ یعنی خدا نے چاہا تو خیریت، انشاءاللہ طہور یعنی خدا نے چاہا تو خیریت ہے، یعنی بدفالی کی فکرے منہ سے نہ نکالتے۔ کوئی دوسرا بھی بدفالی کی فکرے کہتا تو ناپسند فرماتے۔ اور اگر کسی شخص کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں معمول شریف یہ تھا کہ صحابہ آپ کو اس کی اطلاع دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لاتے، اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے اور اخیر دم تک اس کے پاس بیٹھے رہتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دیر ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگتی۔ صحابہ نے اس تکلیف کا احساس کیا اور اب معمول یہ رکھا کہ جب کسی کی موت واقع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقام میں تشریف لے جاتے، اس کے لیے استغفار فرماتے، جنازہ کی نماز پڑھاتے، اس کے بعد اگر مٹی دینا چاہتے تو ٹھہر جاتے ورنہ واپس چلے آتے۔ آخرکار صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف بھی گوارا نہ ہوئی، اس لیے جب کوئی فوت ہو جاتا تو جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تک لانے لگے جو کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھا، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار فرماتے اور جنازہ کی نماز پڑھتے، اور یہی عام معمول ہو گیا۔ معمولات ملاقات: کسی سے ملنے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے، اور جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ اور کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہتا ہے تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ جو شخص ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے السلام علیکم کہتا، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسی سے ملنے جاتے تو یہی معمول تھا۔ کوئی شخص اس طریقے کے خلاف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیتے۔ ایک دفعہ بنو عامر کا ایک شخص آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر پکارا کہ اندر آ سکتا ہوں۔ صفحہ نمبر 265۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان کو اجازت طلبی کا طریقہ سکھا دو، یعنی پہلے سلام کرتے پھر اجازت طلب کرتے۔ ایک دفعہ صفوان بن امیہ نے جو قریش کے رئیس اعظم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کلدہ کے ہاتھ دودھ، ہرن کا بچہ اور کچھ لکڑیاں بھیجی۔ کلدہ یوں ہی بغیر سلام کیے چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ۔ ایک دفعہ زابر رضی اللہ عنہ ملاقات کو آئے اور دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میں یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ جواب میں نام بتانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر پر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب فرماتے۔ اگر صاحب خانہ اجازت نہ دیتا تو پلٹ آتے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لائے اور باہر کھڑے ہو کر اجازت طلبی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس طرح آہستہ سے سلام کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ اس طرح 3 دفعہ سلام کیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تو دوڑ کر گئے اور عرض کی کہ میں آپ کا سلام سن رہا تھا لیکن ایسا جواب دیتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سلام کریں جو ہمارے لیے برکت کا سبب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ممتاز مقام پر بیٹھنے سے پرہیز فرماتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے چمڑے کا ایک گدا ڈال دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک طرف بیٹھ کے اور گدے پر بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ معمولات عامہ تیمن یعنی دائیں طرف سے یا دائیں ہاتھ سے کام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ جو جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے، مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھتے، ہاں مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالتے، مجلس میں کوئی چیز تقسیم فرماتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے، اسی طرح ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہتے تو پہلے بسم اللہ کہہ لیتے۔ صفحہ نمبر 266 اشیاء استعمال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 تلواریں تھیں۔ ایک کا نام ذوالفقار تھا، دوسری کا نام معصور اور تیسری کا نام تبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا اور ہمیشہ تلوار کو نیام میں رکھتے تھے۔ تلوار کے قبضے چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی دھاردار ہتھیار نیام کے بغیر ہاتھ میں رہے اور خنجر یا تلوار سے کسی طرف اشارہ کرنے اور اسے دمکانے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی ذرہ بھی تھی۔ ایک قسم کا لوہے کا کرتا ہوتا ہے جو میدان جنگ میں بدن کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے پہن لیا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زرہیں ایک ساتھ پہننے ہوئے دیکھا گیا۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے استعمال فرماتے تھے۔ بڑا جھنڈا سیاہ اور چھوٹا سفید ہوا کرتا تھا۔ جھنڈے کا کپڑا چکور ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے وقت جو علم آپ کے آگے آگے بلند تھا وہ سفید رنگ کا تھا۔ عربی کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور اکثر ہاتھ میں رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایرانی کمان کسی کے ہاتھ میں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربی کمان رکھا کرو اور اس کے ساتھ تیر نیزے ہونے چاہیے۔ سواری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ اور گھوڑا دونوں تھے۔ سرخ رنگ کے گھوڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کا نام عقبہ اور دوسری کا نام قصوہ تھا۔ عقبہ بہت تیز رفتار تھی اور کسی دوسری اونٹنی کو آگے نہیں چلنے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اپنے اونٹ کو دوڑا کر آگے نکل گئے۔ مسلمانوں کو اس کی جرأت اچھی نہیں لگی اور ہر شخص رنج محسوس کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی کوئی چیز سربلند نہیں ہوتی ہے کہ اللہ صرف اسی کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں خچر اور گدھے کا ذکر بھی کتب سیرت میں ملتا ہے۔ میدان جہاد میں سر کی حفاظت کے لیے لوہے کی ٹوپی بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس ٹوپی کو خود کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی ٹوپی زیب سر کیے ہوئے تھے۔ ملبوسات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں عام طور پر 4 کپڑے ہوا کرتے تھے: تہمد، کرتا، چادر اور عبامہ۔ صفحہ نمبر 267 سب سفید کپڑے ہوتے تھے، صرف عمامہ کا رنگ سیاہ ہوتا تھا۔ آپ سفید لباس کو پسند فرماتے تھے۔ رنگوں میں سبز رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ پجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو پسند فرمایا۔ عمامہ کے نیچے ٹوپی استعمال فرماتے تھے جو گول اور موٹے کپڑے کی ہوتی تھی اور سر کی جلد سے چپکی رہتی۔ کبھی کرتا کے اوپر عبا بھی استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی لباس بھی استعمال فرمایا مگر ریشم کا بنا ہوا کپڑا کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ باریک کپڑے کو ناپسند فرماتے تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظیف الطبع تھے، اس لیے میلا لباس آپ کو ناپسند ہوتا تھا۔ جب کسی کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے تو اسے کپڑے دھونے کی تاکید فرماتے تھے۔ موجودہ قسم کا جوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنتے تھے جس میں 2 تسمے لگے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خوشبو میں بسے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ جسم اور لباس کی صفائی ہمیشہ پیش نظر رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر کے بال کبھی منتشر نہیں دیکھے گئے، کنگا بار بار فرماتے رہتے تھے۔ اگر کوئی خوشبو کا تحفہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ کے ساتھ اسے قبول فرماتے۔ دانتوں کی صفائی کا ہر آن خیال رہتا تھا، چنانچہ اکثر اوقات مسواک استعمال فرماتے۔ نیز دوسروں کو بھی مسواک استعمال کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو خود خضاب کبھی نہیں لگایا، مگر دوسروں سے ارشاد فرماتے تھے کہ اچھا خضاب مہندی اور قسم کا خضاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بہت معمولی ہوا کرتا تھا، کبھی چہمے کا گدا جس میں کھجور کے پتے توڑ کر بھر دیے جاتے تھے، کبھی یہ گدا ٹاٹ کا ہوا کرتا تھا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ معقولات: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے معاملات میں ہمیشہ صبر و قناعت سے کام لیا کرتے تھے۔ جو کچھ سامنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا فرما لیا کرتے تھے۔ کھانے کی کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دسترخوان پر کھانا نوش فرمایا کرتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور جو لوگ اس وقت موجود ہوتے تھے ان سب کو کھانے میں شریک فرماتے تھے۔ لقمہ چھوٹا لیا کرتے تھے اور بہت آہستہ آہستہ چبا کر کھاتے تھے۔ اکثر 3 انگلیاں استعمال فرماتے تھے، اور کھانے کے بعد انگلیوں میں لگی ہوئی غذا کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے وقت ہمیں کسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اور سہارا نہیں لگایا۔ صفحہ نمبر 268۔ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا تھا کہ بہت دن تک گھر میں کوئی چیز نہیں پکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھجوریں کھا کر گزارا فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت روٹی نہیں کھائی، ہمیشہ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرتے تھے، اپنے سامنے سے کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ جب دسترخوان سامنے سے اٹھایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف اور شکر ادا فرماتے تھے۔ ٹھنڈا پانی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، جب پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے، اور پینے کے درمیان 3 بار سانس لیا کرتے تھے۔ بیٹھ کر پانی پینے کو پسند فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے کبھی کوئی چیز نہیں کھائی، اور اسی طرح چلتے پھرتے اور راستے میں کھانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ کھانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں: سرکہ، روغن زیتون، شہد، کدو، تربوز، ککڑی، تر کھجور، جو کی روٹی، سریج یعنی شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی، کبھی جو کا دلیا جس کو روغن اور مسالہ ڈال کر پکایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی۔ کھانے میں کچی پیاز اور لہسن کو ناپسند فرماتے اور ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی کچی پیاز اور لہسن استعمال کرے اسے چاہیے کہ جب تک منہ صاف نہ ہو جائے مسجد میں داخل نہ ہو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ اور مچھلی کو بھی استعمال کیا ہے، مگر بہت کم۔ میدے کی چپاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہیں فرمائی، ہمیشہ موٹے اور بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیٹ بھر کر کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈھکا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دودھ اور شہد سے تیار کیے ہوئے حریرہ کی تعریف فرماتے کہ یہ غذا بیمار کو راحت پہنچاتی ہے۔ آگ پر بھونے ہوئے گوشت کے پارچے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خرگوش کی بھنی ہوئی ران پیش کی گئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا مگر کھایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھرچن کو بھی پسند فرماتے تھے جو دیگچی کے تلے میں لگ جایا کرتی ہے۔ رات کے وقت بھوکا سونے سے منع فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 269۔ بجالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دربار نبوت: شہنشاہ کو نین ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نقیب و چاوش اور خیل و چشم کا دربار نہ تھا، دروازے پر دربان بھی نہیں ہوتا تھا، تاہم نبوت کے جلال سے ہر شخص پہ کر تصویر نظر آتا تھا۔ احادیث میں آیا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تو یوں خاموش جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بھی شخص ذرا بھی جنبش نہیں کرتا تھا۔ گفتگو کی اجازت عام ہوتی تھی لیکن اس میں بھی ترتیب کا لحاظ رہتا تھا، لیکن یہ امتیاز مراتب نسب و نام یا دولت و مال کی بنا پر نہیں بلکہ فضل و استحقاق کی بنا پر ہوتا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حاجت کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی معروضات سن کر ان کی حاجت برآری فرماتے۔ اہل حاجت عرض مدہ میں اگر ادب کی حد سے بڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال حلم کے ساتھ برداشت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے مزاج پرسی کے ساتھ دریافت فرماتے کہ کوئی اور حاجت تو نہیں ہے۔ یہ بھی فرماتے کہ جو لوگ اپنے مطالب مجھ تک نہیں پہنچا سکتے مجھ کو ان کے حالات و ضروریات کی خبر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمام حاضرین ادب سے سر جھکائے رہتے اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤدب ہو کر بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو تمام مجلس پر سناٹا چھا جاتا، کوئی شخص بولتا تو جب تک وہ چپ نہ ہو جائے دوسرا شخص بول نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، اگر گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو آپ اس سے تغافل فرماتے اور ٹال جاتے۔ مجلس میں جس قسم کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہو جاتے، ہنسی اور مہذب ظرافت میں بھی شریک ہوئے، خود بھی مذاقیہ باتیں فرماتے۔ اگر کوئی شخص شکریہ ادا کرتا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سے کوئی کام انجام دیا ہے تو اس کا شکریہ قبول فرماتے۔ اگر مجلس میں کبھی کسی قبیلہ کا کوئی معزز شخص آ جاتا تو حسب مرتبہ اس کی تعظیم فرماتے اور دوسروں سے بھی فرماتے
اکرم کریم، عزت والے کی عزت کرو۔ عام طور پر آجم میں دستور تھا کہ جب مجلس میں کوئی معزز شخص آ جاتا تو سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح رؤسا اور امرا جب دربار لگاتے تو لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہتے۔ صفحہ نمبر 270۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں ناپسند تھی اور اسی طرح کھڑے ہونے سے منع فرمایا اور سخت وعید فرمائی ہے، لیکن بعض روایات میں بعض آنے والوں کے لیے کھڑے ہونے کا حکم بھی موجود ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تشریف لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرد محبت سے ان کی پیشانی چومتے۔ اکثر محققین کی رائے کے مطابق یہ مختلف حالات کے لیے مختلف احکام کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسے شخص کے لیے کھڑا ہونا ہے جو تکبر کی وجہ سے یہ پسند کرتا ہو کہ جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، تو ایسا کرنا کھڑا ہونا ناجائز ہے، اور اسی سے ممانعت ہے۔ اور اگر ایسے شخص کے لیے کھڑا ہونا ہے جو متکبر تو نہیں ہے لیکن اس کے تکبر اور غرور میں پڑ جانے کا اندیشہ موجود ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے اور یہ بھی ممانعت میں شامل ہے۔ اور اگر ایسے شخص کے لیے کھڑا ہونا ہو جہاں تکبر اور غرور کا اندیشہ نہ ہو تو کھڑا ہونا جائز ہے، اور کسی شخص کے دور سے آنے پر اس کی خوشی میں کھڑا ہونا یا اہل علم، اہل فضل یا اہل شرف کے آنے پر کھڑا ہونا امام نووی کے مطابق مستحب ہے۔ گویا ممانعت اجمیوں کی طرح تکبر کے اظہار کے لیے کھڑے ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانہ میں تشریف نہ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر شخص کو اس کے رتبے کے مناسب جگہ ملتی۔ کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں آنے پاتا کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ عزت یاب ہے۔ جب کوئی شخص اچھی بات کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحسین فرماتے اور اگر نامناسب گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مطلع فرما دیتے۔ ایک دفعہ دو شخص مجلس اقدس میں حاضر تھے، ان میں سے ایک معذر اور دوسرا کم رتبہ تھا۔ معذر شخص کو چھینک آئی لیکن انہوں نے اسلامی شاعر کے موافق الحمدللہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے۔ دوسرے صاحب کو بھی چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول جواباً جرح مکلہ فرمایا۔ معزز صاحب نے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے خدا کو یاد کیا، میں نے بھی جواب دیا، تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔ کسی کی شکایت یا کسی کی عیوب کی ٹو میں لگا رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لیے صحابہ کو اس بات کی سخت تاکید کی تھی کہ کسی کی شکایت یا عیوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف دل جاؤں۔ صفحہ نمبر 271۔ مجالس ارشاد۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین کا فیض اگرچہ سفر، حضر، جلوت، خلوت، نشست و برخاست غرض ہر وقت جاری رہتا تھا، تاہم اس سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے تھے جو اتفاق سے موقع پر موجود ہوتے تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و ارشاد کے لیے بعض اوقات خاص کر دیے تھے کہ لوگ پہلے سے مطلع رہیں اور جن کو استفادہ منظور ہو وہ آ سکیں۔ یہ مجلسیں عموماً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوتی تھیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں بھی نشست فرماتے تھے۔ ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے لیے کوئی ممتاز جگہ نہ تھی، باہر سے اجنبی لوگ آتے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچانے میں دقت ہوتی۔ اس بنا پر صحابہ نے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھتے، باقی دونوں اطراف صحابہ حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے۔ اوقات مجلس۔ اس قسم کی مجالس کے لیے جو خاص وقت مقرر تھا وہ صبح کا تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور فیوز روحانی کا سرچشمہ جاری ہو جاتا۔ بعض روایت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے اور مجلس قائم ہوتی۔ صبح کی مجلسوں میں عام گفتگو اور مسائل پر ہدایات کے علاوہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت بھی فرماتے، جیسا کہ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایک بلیغ واعظ فرمایا جس سے آنکھیں اشک ریز ہو گئیں اور دل کانپ اٹھے۔ نمازوں کے بعد جو مجالس منعقد ہوتی اس میں واعظ و نصیحت اور اس قسم کی جزئی باتوں پر گفتگو ہوتی تھی، لیکن ان اوقات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حقائق و معارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فرماتے تھے، اور چونکہ افادہ عام ہوتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی شخص فیض سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس بنا پر جو لوگ ان مجالس سے محروم رہ جائے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ناراض ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 شخص آئے۔ ایک صاحب کو مجلس میں تھوڑی سی جگہ مل گئی، وہیں بیٹھ گئے، دوسرے صاحب آخر میں سب کے پیچھے بیٹھ گئے، تیسرے صاحب واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ان میں سے ایک نے خدا کی طرف پناہ لی، خدا نے بھی اس کو پناہ دی، ایک نے حیا کی، خدا بھی اس سے شرمایا، ایک نے خدا سے منہ پھیرا، خدا نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ صفحہ نمبر 272۔
پندہ اور نصائح کتنے ہی مؤثر طریقے سے بیان کیے جائیں لیکن ہمیشہ سنتے سنتے آدمی اکتا جاتا ہے۔ اس بنا پر آن صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصائح کی مجالس ناغہ دے کر منعقد فرمایا کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے مخصوص مجالس، عام طور پر منعقدہ مجالس کا زیادہ تر فیض مردوں تک محدود تھا اور عورتوں نے ایک دفعہ درخواست کی کہ ہمارے لیے خاص دن مقرر فرمایا جائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور ان کے لیے خاص دن مقرر فرمایا۔ اگرچہ مسائل شریعہ کے متعلق ہر قسم کے سوالات کی اجازت تھی اور خواتین اپنے تمام تر مسائل دریافت کیا کرتی تھیں، تاہم جب کوئی پردہ کا واقعہ مجلس عام میں سوال کی غرض سے پیش کیا جاتا تو فرد حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتا۔ آداب مجالس، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجالس رعب و وقار اور داب نبوت کے اثر سے لبریز ہوتی تھیں۔ اگر جن مجالس میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ عام طور پر بدو لوگ اپنے اسی بدوانہ طریقے سے آتے اور بے باکانہ سوال و جواب کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی سوال کی اجازت دیتے۔ اگرچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تلقینات کا دائرہ اخلاق، مذہب اور تزکیہ نفوس تک محدود تھا، لیکن پھر بھی بعض لوگ نہایت معمولی اور خفیف باتیں بھی پوچھ لیتے تھے، بما اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے سوالات ناپسند فرماتے تھے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا ہی تذکرہ ہوتا تھا، لاجنی اور فضول باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی شخص کھڑے کھڑے سوال نہیں کرتا تھا۔ اس طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ایک مسئلہ طے ہو جاتا ہے تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی سلسلہ تقریر کے دوران کوئی بات پوچھ بھی لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ تقریر قائم رکھتے اور فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتے اور جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی تعلیف قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، متوحش نہیں فرماتے تھے۔ یعنی اگر کسی کو کسی بات پر تنبیہ کرنی مقصود ہوتی تب بھی ایسا طرف اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے۔ یہ ایسے امور ارشاد نہ فرماتے تھے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معمول بھی یہی تھا۔ صفحہ نمبر 273، جب کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہاں تشریف رکھتے اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جائے بیٹھ جایا کریں، لوگوں کے سروں کو پھلانگ کر آگے نہ جایا کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے وہی جگہ پھر صدر مجلس بن جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے اور اس کو اکرام دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حیا اور صبر و امانت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا، نہ کسی کی عزت و آبرو اتاری جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی تو اس کی شہرت نہیں دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت، اہل حاجت کو ترجیح، اجنبی مسافر آدمی کی خبرگیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خاصیتیں ہیں۔ الغرض ہر بات اور ہر امر شریفانہ اخلاق کے منتہا سے اوپر تھی۔ طریقہ ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حکیمانہ انداز میں تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مخاطب کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کے مناسب حال ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عام طور پر ان مجالس میں آپ دقیق مباحث کو جن کی تہ تک عوام نہیں پہنچ سکتے تھے ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کی مجلس میں مسئلہ تقدیر پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حجرہ مبارک سے نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو قرآن کو باہم ٹکرا رہے ہو؟ گزشتہ امتیں ان ہی باتوں سے برباد ہوئیں۔ اس قسم کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خصوصی مجالس منعقد کر کے تعلیم دیا کرتے تھے۔ مثلا اسی تقدیر کے مسئلے میں عام خیال نہ تھا کہ قواعد عملیہ کے بیکار کر دینے کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کو کوئی عملہ طاقت مٹا نہیں سکتی، لیکن حضرت نے ایک مجلس میں اس خیال کی تردید کی اور فرمایا کہ اعمال تو خود تقدیر ہیں، انسان کو خدا جن اعمال کی توفیق دیتا ہے وہی اس کا نوشتہ تقدیر ہے، اس لیے توکل قوت عمل کو بیکار کر دینے کا نام نہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی ضرورت اور سمجھ و فہم کو دیکھتے ہوئے تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ان مجالس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ جن مسائل میں باہم اختلاف کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صحیح فیصلہ فرما دیتے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امتحان کے طور پر حاضرین سے کوئی سوال کرتے، اس سے لوگوں کو جودت فکر ثابت رائے کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 274، باوجود اس کے کہ ان مجالس میں صرف ہدایت و ارشاد، اخلاق اور تزکیہ نفوس کی باتیں ہوتی تھیں، یہ مجالس شگفتہ مزاجی سے بھی خالی نہ ہوتی۔ ان مجالس سے صحابہ کے باطن کی کایا پلٹ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر آتا تھا۔
کہ مخاطبین کا مکمل تزکیہ نفوس ہو جایا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 275 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ نمبر 277 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ حدیث عربی لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی بات چیت، گفتگو، خبر یا نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو لیا جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی اسی میں شامل ہے۔ تقریر سے مراد وہ امور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہے اور ان کو منع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی اس کے جواز اور حلت کا ثبوت ہوتی ہے۔ حجیت حدیث اسلامی نقطہ نظر سے قانون بنانے اور حکم صادر کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہی ہے۔ انبیاء کی اطاعت اس لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم انبیاء کی وساطت کے بغیر معلوم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کے احکام کی تشریح و تبین اور وضاحت اپنے قول و عمل سے کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ، اور وہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ تو صرف وہی ہے جو کی جاتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد الہی ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور ہم نے تیری طرف نصیحت قرآن نازل کی تاکہ تو لوگوں کو کھول کھول کر بتلا دے جو ان کی طرف اترا ہے۔ یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل یعنی سنت سے کھول کھول کر لوگوں کو بیان نہیں فرمائیں گے تو لوگ قرآن کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ سورہ محمد میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ، سورہ حشر میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ کے طور پر فرما دیا ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ، اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ ان مندرجہ بالا آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل حکم الہی پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الہی ہے، اور یہ واضح ہے کہ اطاعت رسول تب ہی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ غرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو معمول کر کے اس کی پیروی کی جائے۔ گویا دوسرے لفظوں میں اطاعت رسول کے لیے حدیث کا جاننا اور اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، پس کیا ہے رسول کے ذمے صرف یہ کہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بلاغ مبین ہے۔ اس بلاغ مبین کی تفصیل فرائض چہرگانہ کی شکل میں اس آیت میں یوں کر دی گئی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ترجمہ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی ہیں۔ نمبر 1 مسلمانوں کو قرآن کی آیات سنانا، نمبر 2 ان کا تزکیہ یعنی باطنی روحانی پر پاکیزگی انجام دینا، نمبر 3 کتاب اللہ کی تعلیم دینا، نمبر 4 اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اور کتاب حکمت کی تفسیر علامہ بن کثیر نے قرآن و سنت سے کی ہے۔ مندرجہ بالا آیات کریمہ سے واضح ہوا کہ قرآن و حدیث دونوں کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ہے اور دونوں وحی الہی ہیں، اور دونوں کی اطاعت ہی اطاعت رسول ہے اور اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ صفحہ نمبر 279۔ اور رسول کی یہ اطاعت اللہ کا حکم بھی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اصول کے طور پر بتایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور جو رسول بھی ہم نے بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ قرآن پاک میں رسول کی عدم اطاعت اور نافرمانی کو کھلی گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ترجمہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو تحقیق وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ انہی تمام آیات اور اس جیسی بہت سی دوسری آیات کے پیش نظر حدیث کے حجت ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے، اور علماء نے قوانین کے اخذ کرنے کا دوسرا بڑا ماخذ حدیث ہی کو قرار دیا ہے۔ تدوین حدیث
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی صحابہ کرام نہایت ذوق و شوق سے حدیث یاد کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو حدیث کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری تعداد 1260 کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہوئی حدیث بیان فرماتے اور پھر کسی کام سے چلے جاتے تو ہم اس حدیث کو باری باری دہراتے تھے۔ جب ہم اٹھتے تو یہ حدیث ہمارے دلوں میں گویا نقش ہو چکی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبانی حفظ کے علاوہ حدیث کے لکھنے کی بھی ہدایت فرماتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر ضروری احکام و ہدایات کو قلم بند بھی کروایا۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد میثاق مدینہ کے نام سے موسوم مدینہ کے مختلف قبائل کے درمیان معاہدہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی تحریری طور پر تھا۔ ان کے علاوہ مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، مختلف بادشاہوں اور فرمانرواؤں کے نام، دعوت اسلامی کے خطوط، معاہدے اور امان نامے بہت متفرق تحریریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائیں۔ یمن کے ایک شخص ابو شاہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع لکھ کر اسے دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اسی طرح عہد رسالت ہی میں کتاب حدیث اور تدوین حدیث کا آغاز ہو گیا تھا۔ صفحہ نمبر 280۔ اور کئی ایک صحابہ نے احادیث لکھ کر اپنے صحیفے تیار کیے تھے، مثلا حضرت رافع بن خدیج، سعد بن عبادہ انصاری اور جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال قلم بند کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کا صحیفہ جو قصاص، ودیت وغیرہ کے احکامات پر مشتمل تھا، حضرت ابو حریرہ کا صحیفہ تو مسند امام احمد بن حنبل میں پورے کا پورا نقل کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت و اشاعت میں اپنی پوری کوشش کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب حدیث ہی کی صورت میں تھی۔ بعض اصحاب نے ایک ایک حدیث کی تلاش میں طویل سفر کیے اور یاد کرنے کی خاطر کم و بیش لکھتے بھی جاتے تھے، البتہ غلط روایات کی روک تھام کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لیتے، یہاں تک کہ حضرت عمر ایسے بعض صحابہ نے بعض راویوں پر سختی بھی کی ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے بھی حدیث کا دامن تھامے رکھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان کے دنیا سے چلے جانے سے کہیں علم حدیث ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ آپ نے اسلامی حکومت کے تمام صوبوں میں نمایاں اہل علم تابعین کو حدیث کے جمع اور تدوین پر مامور کیا اور یہ حکم بھیجا کہ جہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو اسے لکھ لو، کیونکہ مجھے اہل علم اور علم کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں امام شعبی، امام مکحول، قاسم بن محمد جیسے بہت سے حضرات نے جمع حدیث کا کام کیا اور پھر اس وقت کے مشہور عالم ابن شہاب ظاہری نے اس ذخیرہ حدیث کی ترتیب و تدوین کا ذمہ اٹھایا۔ اس کے بعد تدوین حدیث کا وہ دور آتا ہے جس میں حدیث لکھتے وقت صحت سند کا التزام کیا گیا، حدیث کی چھان پھٹک شروع ہوئی، اس کے لیے جرح تعدیل کے اصول مقرر کیے گئے اور اس کو ایک مستقل فن کا درجہ حاصل ہوا۔ راویوں کی چھان بین کے لیے تمام راویوں کے حالات زندگی جمع کیے گئے اور یوں اسماء رجال کا مستقل علم وجود میں آیا۔ مستند اور غیر مستند احادیث کو الگ الگ کیا گیا اور پھر حزم و احتیاط کی انہی بنیادوں پر حدیث کی مستند اور صحیح ترین کتابیں مدون ہوئیں، جن میں سے 6 کتابوں کی قبول عام اور شہرت دوام حاصل ہوا، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ وہ 6 مستند صحیح کتابیں یہ ہیں: نمبر 1 صحیح بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری کی تالیف ہے۔ نمبر 2 صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج کشیری کی تالیف ہے۔ نمبر 3 جامع الترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی تالیف ہے۔ نمبر 4 سنن ابی داود، امام ابو داود سلیمان بن اشد کی تالیف ہے۔ نمبر 5 سنن نسائی، امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی نسائی کی تالیف ہے۔ نمبر 6 سنن ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ کی تالیف ہے۔ صفحہ نمبر 281۔ ان اساتذہ کے علاوہ بھی احادیث کی کتابیں مرتب کی گئی تھیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں: موطا امام مالک بن انس کی تالیف ہے۔ مسند احمد، امام ابو بکر احمد بن حنبل کی تالیف ہے۔ سنن کبریٰ، امام ابو بکر احمد بن حنین بہیقی کی تالیف ہے۔ سنن دار قطنہ، امام دار قطنہ کی تالیف ہے۔ مستدرک حاکم، امام حاکم کی تالیف ہے۔ سنن دارمی، امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن کی تالیف ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی کتابیں تخلیص کے طور پر بھی وجود میں آئیں، جن میں کتاب المصابیح بہت مشہور ہے۔ اس کتاب کا اصل نام مصابیح السنت ہے۔ یہ امام ابو محمد حسین بن مسعود کرہ بغوی کی تالیف ہے۔ یہ کتاب اگرچہ ایک جامعہ کتاب تھی، لیکن
مؤلف نے اختصار کی خاطر اس میں اسناد حدیث کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ترتیب میں بھی بعض حقائق اور خرابیاں ایسی تھیں جو باعث اعتراض ہو سکتی تھیں، لہذا تبریز کے ایک مشہور عالم شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب عمری نے اس کتاب کی طرف توجہ کی اور اس کی خامیاں دور کر کے مشکات المصابیح کے نام سے ایک مجموعہ احادیث مرتب کیا، جس میں نہ صرف صحاح ستہ بلکہ دیگر کتب احادیث کا بھی وافر ذخیرہ موجود ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات کا احاطہ اس مختصر مضمون میں مشکل ہے، البتہ اس کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ یہ آج بھی عربی مدارس میں صحاح ستہ سے پہلے باقاعدہ زیر درس ہے۔ صفحہ نمبر 282، باب السلام۔ اسلام کے معنی ہے نقاص و عیوب سے نجات پانا۔ سلام اللہ تعالیٰ کا ایک اسم صفت بھی ہے، یعنی وہ ذات جو ہر عیب اور تغیر و فنا سے پاک اور محفوظ ہے۔ سلام اسلامی تہذیب و معاشرت کا ایک خاص رکن ہے۔ اس کے لیے جو الفاظ مقرر کیے گئے ہیں وہ ہیں السلام علیکم۔ مندرجہ بالا معنی کی صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کا مجھ پر سایہ ہے اور تو اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اگر سلام سے مشتق کیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ تجھ پر سلامتی ہو اور تو حفظ و امان میں رہے۔ دراصل اسلام کا یہ طریقہ ابتدائے اسلام سے رائج ہے اور یہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کی علامت کے طور پر شروع ہے۔ حدیث نمبر 1، افضل اعمال۔ ان عبد اللہ بن عمر و ان رجلا سأل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے۔ فرمایا کہ تو دوسروں کو کھانا کھلائے اور سلام کہے، ہر اس شخص پر جو تو جانتا ہے اور جس کو تو نہیں جانتا۔ تشریح، مندرجہ بالا حدیث پاک میں 2 اوصاف کو اہل اسلام کے اوصاف میں سے گنا گیا ہے، حالانکہ اہل اسلام کے اوصاف بہت سے ہیں۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت مبارک یہ تھی کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے حال کی مناسبت سے جواب دیتے۔ اس حدیث پاک میں بھی سائل کے حال کی مناسبت کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اہل اسلام کی خصلت ہے اور بخل مناسب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ مدثر میں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا دوزخیوں کا عمل گردانا گیا ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ سلام کا تعلق شناسائی کے حقوق سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، چاہے شناسا ہو یا نہ ہو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ربانی ہے، جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کا سلام کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ صفحہ نمبر 283، حدیث نمبر 2، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق۔ ان ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن 6 خصال جودہ اذا مرض ویشہدہ اذا مات ویجیبہ اذا دعاہ ویسلم علیہ اذا لقیہ وشمتوہ اذا عطس وینصح لہ اذا غاب وشاہدہ۔ ترجمہ، حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر 6 حق ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، دوسرا یہ کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں حاضر ہو، تیسرا یہ کہ جب کوئی کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، چوتھا یہ کہ جب کسی مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے، پانچواں یہ کہ جب کوئی مسلمان چھینکے تو اس کا جواب دے، اور چھٹا یہ کہ اس کی خیر خواہی کرے، خواہ وہ حاضر ہو یا غائب۔ صاحب مشکوات کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو صحیحین میں بھی نہیں پایا اور نہ کتاب حمیدی میں، البتہ اس کو صاحب جامع الاصول نے بروایت نسائی ذکر کیا ہے۔ تشریح، اس حدیث پاک میں ایک بار مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کا ذکر ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنے بیمار مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کی جائے اور سنت کے مطابق اس کو تسلی دی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ تیسرا یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے بشرطے کہ کوئی شرعی عذر مانے نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے کیونکہ اسلام کی امتیازی علامات میں سے ہے۔ پانچواں یہ کہ جب کوئی مسلمان چھینکے تو اس کو جواب دے۔ سنت یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے گا۔ اور چھٹا یہ کہ مسلمان ہر حالت میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے۔
چاہے سامنے ہو یا نظروں سے دور ہو، اور یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو خوشامد کے طور پر خیر خواہی کریں، اور جب وہ سامنے نہ ہو تو غیبت کریں، کیونکہ یہ پھر خالص منافقانہ رویہ ہے۔ حدیث نمبر 3، تعلق کو دوستی قائم کا ذریعہ سلام ہے۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جب تک ایمان نہ لاؤ، صفحہ نمبر 284، جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور اس وقت تک ایماندار نہیں کہلائے جا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت و دوستی نہ قائم کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو تو آپس میں دوستی کا تعلق قائم ہو جائے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ روایت کیا ہے اس کو ترمذی نے۔ تشریح، اس حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ایک لازمی شرط ہے۔ بغیر ایمان کے جنت کا حصول ناممکن ہے، اور ایمان کے لیے آپس کا تعلق دوستی، محبت اور خیر خواہی کا ہونا چاہیے۔ آپس کا تعلق دوستی، محبت اور خیر خواہی کا ہونا چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، یعنی محبت اور دشمنی دونوں صرف اور صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو، اور آپس میں محبت اور دوستی کے تعلق کے قائم ہونے اور قائم رہنے کا ذریعہ حدیث پاک میں مسلمانوں کے آپس میں سلام کے چلن کو عام کرنا بتایا گیا ہے، یعنی شناسہ اور غیر شناسہ سب کو ملنے پر سلام کیا جائے۔ حدیث نمبر 4، کون کس کو سلام کرے؟ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ۔ ترجمہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سواری پر بیٹھا ہوا شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ تعداد والے آدمیوں کو سلام کرے۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تشریح، حدیث مندرجہ بالا میں وہ ترتیب بتا دی گئی ہے کہ کس کو کس پر سلام کرنا لازم ہے، تو بتایا کہ سوار پیدل چلنے والے پر، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے پر، اور کم تعداد کے لوگ زیادہ تعداد کے لوگوں کو سلام کریں۔ در حقیقت اس حکم کا مقصد اصل میں تواضع اور انکسار کی طرف راغب کرنے کے لیے ہے۔ چونکہ سوار کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی برتری عطا فرمائی ہے، تو اسے عجز و فروتنی اختیار کرتے ہوئے پیدل پر سلام میں پہل کرنا لازم ہے۔ آپس میں ملاقات کی صورت میں بعض کو سلام کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے ان لوگوں میں اجنبیت پیدا ہوگی جن کو سلام نہیں کیا گیا، جبکہ سلام کا مقصد آپس میں محبت و الفت کو فروغ دینا ہے۔ لہٰذا محفل میں تمام اجتماعی سلام کہنا چاہیے، البتہ بازار میں یا شارع عام پر بعض لوگوں کو سلام کرنا کافی ہوگا، کیونکہ بازار یا شارع عام میں ہر شخص کو سلام کرنے لگے تو اسی کام کا ہو کر رہ جائے گا۔ حدیث نمبر 5، وَأَنْهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، صفحہ نمبر 285۔ ترجمہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ روایت کیا ہے اس کو بخاری نے۔ تشریح، اس حدیث پاک میں بھی گزری ہوئی حدیث پاک کی طرح یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کون کس کو سلام کرے گا، تو فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والے کو سلام کریں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا حکم سرا ملاقات کا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس چلا جائے تو کسی مجلس میں جانے کی صورت میں اسلام کی ابتدا آنے والے کو کرنی چاہیے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور خواہ کم تعداد والے ہوں یا زیادہ۔ حدیث نمبر 6، آن وسلم کی انکساری و شفقت۔ وَأَنْ آنَسٍ قَالَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تشریح، غلمان جمع غلام کی ہے، اور غلام عام طور پر لڑکے کو کہا جاتا ہے۔ حدیث درج بالا سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کم عمر کے لڑکوں کو سلام فرما رہے ہیں، جو کہ حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف تواضع، انکساری اور دنیا والوں پر کمال و شفقت و محبت اور رحمت کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی رحمت للعالمین۔ حدیث نمبر 7، غیر مسلموں کے ساتھ سلام کا تعلق۔ وَأَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا
سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم۔ ترجمہ، حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اہل کتاب تم پر سلام کہیں تو ان کے جواب میں کہو کہ علیکم وعلیکم۔ تشریح، اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصاری ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث پاک سے پہلے مشکوٰۃ شریف میں ایک دوسری حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں یہود کی شرارت اور بغض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہود جب مسلمانوں کو سلام کرتے، صفحہ نمبر 286، یہود جب مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہتے ہیں جبکہ یہ بد دعا ہے، تو وہ السلام علیکم کہتے ہیں جبکہ یہ بد دعا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ تمہیں موت و ہلاکت آ جائے۔ لہٰذا حدیث مندرجہ بالا اور اس سے پہلی والی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کا یہی طریقہ سکھا دیا کہ ان کو وعلیکم سلام نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ دعا ہے اور کافر اس دعا کے مستحق نہیں ہے، بلکہ ان کو جواب میں صرف وعلیکم یا وعلیکم کہنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بد دعا ہمیں دے رہے ہو وہ تم پر ہو۔ بلکہ وعلیکم بھی اس وقت جواب میں کہا جائے کہ اگر ایک سے زیادہ ہو، اگر ایک ہی ہو تو صرف علیکم کہا جائے کیونکہ علیکم جمع کا صیغہ ہے اور اس سے تعظیم و توقیر لازم آئے گی، جبکہ غیر مسلم اس تو عزت و توقیر کے مستحق نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ غیر مسلم اگر سلام کرے تو اس کو جواب میں حاذق اللہ، تمہیں اللہ ہدایت دے کہا جائے، اور اگر صحیح السلام علیکم کہہ دیں تب بھی صحیح جواب ہی دیا جائے اور صرف وعلیکم کہہ دیا جائے اس وقت اس سے مراد یہ ہوگا کہ ایمان کی سلامتی تمہیں بھی نصیب ہو۔ حدیث نمبر 8، وَأَنْ أُسَامَةَ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والجہود فسلم علیہم۔ ترجمہ، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین، بت پرست اور یہود باہم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تشریح، علماء نے تصریح کی ہے کہ حدیث مندرجہ بالا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا ذکر ہے یہ مسلمان کے ارادے سے سلام ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان بھی ہوں اور غیر مسلم بھی، خواہ مسلمان ایک ہی ہو یا کئی ہوں، تو مسنون یہی ہے کہ مسلمانوں کو سلام کی نیت کر کے اجتماعی سلام کیا جائے۔ اگر چاہے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ السلام علی من اتبع الہدا، جس نے ہدایت کی اتباع کی اس پر سلامتی ہو۔ بلکہ اگر کسی غیر مسلم کو خط لکھا جائے تو ابتدا میں یہی کلمات استعمال کیے جائیں کیونکہ یہی مسنون ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو خط لکھتے وقت بھی یہی کلمات استعمال کیے تھے۔ صفحہ نمبر 287، باب الاستئذان، اجازت حاصل کرنے کا بیان۔ استئذان کا مطلب اذان یا اجازت طلب کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں سے اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کے گھر جائے تو پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر گھر میں آنے کی اجازت طلب کرے اور سلام کرے۔ اگر صاحب خانہ گھر میں بلائے تو اندر داخل ہو، ورنہ وہیں سے واپس ہو جائے۔ ادب و تہذیب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ حدیث نمبر 9، ان ابی سعید الخدری قال اتانا ابو موسیٰ قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فاتیت بابہ فسلمت ثلاثا فلم یرد علی فرجعت فقال ما منعک ان تاتنا فقلت انی آتیت فسلمت علی بابک ثلاثا فلم ترد علی فرجعت وقد قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع فقال عمر اقم علیہ البینات قال ابو سعید فقمت معه فذهبت الى عمر فشهدت۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو موسیٰ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عمر نے میرے پاس ایک شخص کو بھیج کر مجھے بلا بھیجا۔ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو تین مرتبہ سلام کیا تو مجھ کو سلام کا جواب نہیں ملا تو میں واپس چلا آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟
تو میں نے کہا کہ میں آیا تھا اور آپ کے دروازے پر 3 بار سلام کیا تو آپ لوگوں نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں واپس لوٹ گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص 3 بار اجازت طلب کرے اور ان کو اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑا ہوا اور حضرت عمر کے پاس گئے اور گواہی دی۔ تشریح: حدیث پاک میں اجازت طلبی کے لیے 3 بار سلام کا کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سلام سے اجازت ملے تو بہتر، ورنہ دوسرا سلام کرے، ورنہ تیسرا سلام کرے، اور اس کے بعد پھر چاہیے کہ واپس لوٹ جائے۔ صفحہ نمبر 288۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 بار سلام اس لیے کرنا چاہیے کہ ایک سلام تو تعارف کے لیے ہوگا کہ اس سے پہچان ہو جائے گی کہ کون شخص ہے، دوسرا سلام تعامل کے لیے کہ گھر والے سوچ لیں کہ اجازت دیں کہ نہ دیں، اور تیسرا سلام اجازت دینے کے لیے ہے۔ حضرت عمر کا حدیث سننے کے بعد سختی کرنا اور گواہ طلب کرنا در حقیقت اس غرض سے تھا کہ حدیث بیان کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور جھوٹے لوگوں کو من گھڑت حدیثیں بیان کرنے کی جو اجرت نہ ہو، ورنہ